الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا ہمارا جو درود پاک کا بیان ہے وہ خاص طور پر ان عاشقان رسول کے لیے ہے کہ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی حاجت کی تکمیل چاہتے ہیں کہ جو عرصہ دراز سے پوری نہ ہو رہی ہو، جو مراد ان کی پوری نہ ہو رہی ہو اور اس مراد کو پورا کرنا چاہتے ہوں، تو وہ اس ویڈیو کو توجہ سے سنیں۔ اللہ نے چاہا تو جب عمل کریں گے، سنیں گے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک بھائی کا کہنا ہے کہ میرا درود پاک کا سفر عرصہ 10 سالوں سے جاری ہے۔ میں 10 سالوں سے درود پاک کی کثرت کر رہا ہوں، اور درود پاک کی برکت سے جب بھی میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوا تو اللہ کریم نے درود پاک کی برکت سے مجھے پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ جب بھی کسی تنگ دستی میں مبتلا ہوا تو درود پاک کی کثرت کی، اور اللہ کریم نے مجھے اس تنگ دستی سے نجات عطا فرمائی ہے اور مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے پاس ایک شیخ فیملی رہتی تھی۔ میری والدہ محترمہ کا اس گھر میں آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے روابط تھے، بہت اچھے تعلقات تھے۔ تو شیخ صاحب کی والدہ کو میری والدہ آنٹی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ تو شیخ صاحب کی ایک بہو تھی کہ جو عرصہ دراز سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور اس لڑکی کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کریم اس کو اولاد عطا فرمائے۔ تو میری والدہ محترمہ نے ان سے بات کی اور کہا کہ آپ جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کریں۔ میرا ایک تجربہ ہے، مشاہدہ ہے اور ایک اندازہ ہے، میری لائف کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حاجت کی تکمیل چاہتا ہو کہ اس کی مراد پوری ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرے، تو اللہ کریم اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ پھر ان لڑکی سے کہنے لگی کہ مجھے جب بھی میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتی ہوں تو میں درود پاک کی کثرت کرتی ہوں، اور اللہ کریم اس کی برکت سے میری پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ جب بھی مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے، میں اپنی کوئی حاجت پوری کرنا چاہتی ہوں تو میں درود پاک کی کثرت کرتی ہوں، اور اللہ کریم اس کی برکت سے میری حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ اور خاص طور پر جب مجھے کوئی ایسی حاجت ہو کہ جو بہت زیادہ مجھے شدید حاجت ہو اور میں چاہتی ہوں کہ وہ میری حاجت ضرور پوری ہو، تو میں 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہوں، اور اللہ کریم اس کی برکت سے وہ میری حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ تو میری والدہ محترمہ نے شیخ صاحب کی بہو کو بھی یہی بات تجویز کی اور یہی کہا کہ آپ اپنے اولاد کی جو حصول چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے، تو آپ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ کہہ کر میری والدہ محترمہ گھر تشریف لے آئیں۔ پھر کچھ سال بعد ہمارے گھر شیخ صاحب کی طرف سے مٹھائی کا ڈبہ آیا۔ شیخ صاحب کی طرف سے مٹھائی کا ڈبہ آیا تو میری والدہ محترمہ حیران ہوئی اور ان سے جا کر پوچھا کہ بھئی یہ مٹھائی کس لیے آپ نے بھیجی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے ہی تو وظیفہ بتایا تھا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھو، اللہ کریم تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم نے میری بیٹی کو، میری بہو کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے 1.25 مرتبہ گن کر درود پاک پڑھا، اور اللہ کریم نے اس کی برکت سے ہمیں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ بھی کوئی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں، ایک عرصہ دراز سے کوئی حاجت ایسی ہے کہ جو پوری نہیں ہو رہی، تو 1.25 مرتبہ درود پاک اس نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین مانیے، اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے آپ درود پاک پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کا 1.25 مرتبہ درود پاک مکمل نہ ہو، اور اللہ کریم آپ کی حاجت کو پورا فرما دے۔ اس میں کرنا یہ ہوگا کہ اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ ایسے نہیں کہ جیسے عموماً لوگ چلتے پھرتے بے توجہی کے ساتھ اور دل و دماغ حاضر نہیں ہوتا اور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ویسے نہیں پڑھنا۔ اس کے لیے خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ وہ اہتمام یہ کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد جہاں نماز پر بیٹھ کر یا کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر ایک تسبیح استغفار کی، یعنی کہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کوئی سا بھی درود پاک جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو اور درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو،
وہ آپ نے پڑھنا ہے. اگر ہو سکے تو درود رضویہ شریف آپ اس کو پڑھیں، یا درود خضری جو ہے وہ پڑھیں، یا کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتی ہیں. اور 1.25 کی تعداد آپ نے مکمل کرنی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ہی دن یا ایک ہی رات میں اس کو مکمل کرنا ہے، بلکہ آپ جو ہے وہ جب جب ٹائم ملے آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ 1.25 کی تعداد مکمل کرنی ہے اور گن کر پڑھنا ہے اور کامل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اس توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. اور درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پاس جو ہے وہ پانی بھی رکھیں. درود پاک جو پڑھیں آپ اس پانی کے اوپر دم کریں، اپنے پاس نمک رکھیں، اپنے پاس چینی رکھیں، اس پر بھی دم کریں، ان کو استعمال کریں. اور جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا بھی مانگیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تو اللہ کریم آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا. بڑا ہی مجرب المجرب وظیفہ ہے، تجربہ شدہ ہے. اور اللہ نے چاہا مجھے رب کے رحمت سے امید ہے کہ جو بندہ یا بندی اس وظیفے پر عمل کرے گا تو اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جو بھی اللہ کا بندہ یا بندی اس وظیفے پر عمل کرے گی تو اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ کریم آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی مشکلات کو حل فرمائے، آپ کی تکالیف کو دور فرمائے، اور آپ کو ہم سب کو اللہ کریم کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول اس کو سنیں گے اور عمل کریں گے، درود پاک کی کثرت کریں گے، اللہ کریم اس کی برکت سے ان کی پریشانیاں دور فرمائے گا اور ان کی حاجت کو پورا فرمائے گا. تو ہمیں بھی یقیناً ثواب ملتا رہے گا. اگر آپ اس حوالے سے کوئی کوسچن پوچھنا چاہتے ہو تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ کریم آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.